क्या हो गया मंझली बीबी, रुक क्यों गई? आए ना। रंजना ने उसे चौंका दिया। आ रही हूँ, नूरबानो ने कहा। वो सहन में दाखिल हो गई। माजी से राब्ते के नतीजे में उसकी दहशत कम हो गई थी। उसके जिस्म में लर्जिश तो अब भी थी, लेकिन पहले जैसा हाल नहीं था। अब उसके पांव अपने काबू में थे। सहन में उसने इधर उधर देखा। वो जायजा ले रही थी। जाना पहचाना घर न जाने क्यों उसे अजनबी अजनबी लग रहा था। होना तो ये चाहिए था कि वो कुरान पाक लेती और ऊपर का रुख करती, लेकिन उसने सोचा कौन जाने फिर यहाँ आने का मौका ही ना मिले। मैं पूरे घर को आखिरी बार देख लूं। उसके कदम ड्योढ़ी की तरफ उठ गए। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर का दरवाजा बंद था, लेकिन अब उस पर पहले की तरह चिलमन नहीं थी। वो चिलमन जिसके तवस्सुत से उसने छोटे ठाकुर को पहली बार देखा था। दरवाजे को देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो दोबारा लगाया गया है। वो ड्योढ़ी में दाखिल हुई। वहां 2 पलंग बिछे थे, आमने सामने, 2 दीवारों के साथ। एक पलंग तो वहां पहले भी बिछता था, उस पर आका मियां सोते थे। बाकी सब कुछ वैसा ही था। वहां काठ कबाड़, कई तरह के औजार बिखरे हुए थे। अचानक नूरबानो को झटका लगा। वो ख्याल ही ऐसा था। छोटे ठाकुर यहाँ सोते हैं? उसने रंजना से पूछा। जी मंझली बीबी। नूरबानो ऊपर वाले घर में आजादाना फिरती रही थी। उसने छोटे ठाकुर का कमरा देखा था। वो बहुत नफीस कमरा था। वहां मसहरी थी, नरमो दबीज बिस्तर था। किताबों का एक शेल्फ था जिसमें किताबें भरी हुई थीं। एक राइटिंग टेबल थी। एक तरफ एक आराम कुर्सी थी जिस पर आदमी आराम से नींद दराज हो जाए और जी चाहे तो झूलता रहे। नूरबानो को हैरत भी हुई और शर्मिंदगी भी। छोटे ठाकुर के कमरे के मुकाबले में ड्योढ़ी तो अस्तबल लग रही थी। उसे ये एहसास तो था कि उसने छोटे ठाकुर को उसके कमरे की आसाइश से महरूम कर दिया है, मगर वो नीचे इस हाल में रह रहा होगा ये उसने सोचा भी नहीं था। यहाँ क्यों सोते हैं तुम्हारे छोटे ठाकुर? उसने रंजना से कहा। अंदर किसी कमरे में आराम से सो जाते। अब मैं तो उनसे नहीं पूछ सकती मंझली बीबी। नूरबानो ड्योढ़ी से निकल आई। सहन साफ सुथरा था, लगता था कि वहां सफाई की जाती रही है, लेकिन अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे घर बरसों से गैर आबाद और उजड़ा हुआ है। हर चीज वैसी ही थी जैसी उस रात छोड़ी गई थी, बल्कि हर चीज पर मनोगर्द जम गई थी। इधर उधर मकड़ियों ने बेशुमार जाले बुन दिए थे। कोई नहीं कह सकता था कि 20 दिन पहले ये घर आबाद था। इसमें चहल पहल थी। अपने कमरे में घुसते हुए नूरबानो की हालत फिर गैर हो गई। हाथ पांव बुरी तरह कांपने लगे। उसने बिस्तर को देखा। यही तो वो जगह थी जहां उसने दरिंदगी का वो खेल देखा था, जहां उसकी बहनें आबरू और जिंदगी दोनों से महरूम हुई थीं। उसे सर्दी लगने लगी, दांत बजने लगे। क्या हो रहा है मंझली बीबी? रंजना ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। मेरी तबीयत खराब हो रही है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं, वो हो चुका, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नूरबानो को याद आया, अम्मा ने यही बात इसी अंदाज में कही थी। अवतार सिंह भाइयों की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा, उस पर एतबार करना, ये मेरा हुक्म है, वसीयत है। और नूरबानो की तबीयत यकदम संभल गई। हाँ, अब इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके जिस्म की थरथरी रुक गई। अब उसने बिस्तर को देखा। वो उसी तरह मस्का हुआ था, मगर दोनों बिस्तरों पर चादर नहीं थी। वो समझ गई चादरें खून आलूद होंगी, हटा दी गई होंगी। उसकी निगाहों में फिर वो मनाजिर फिरने लगे। वो जल्दी से कमरे से निकल आई। अम्मा के कमरे में कोई बेतरतीबी नहीं थी। छमन बुआ भी उसी कमरे में सोती थीं। दोनों बिस्तरों की चादरों पर शिकने थीं। लगता था अम्मा और छमन बुआ अभी अभी सोते से उठकर कहीं गई हैं और अभी वापस आ जाएंगी। बस इतना था कि हर चीज पर गर्द की तह जमी हुई थी। नूरबानो कमरे से निकलकर कोठरी की तरफ बढ़ी। वहां से उसे कुरान पाक लेना था और अपने लिए कुछ कपड़े भी। कोठरी भी उसी हाल में थी जिसमें उसे छोड़ा गया था। बिस्तरों वाला बक्स खुला हुआ था। चंद लिहाफ और गद्दे नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। उसे याद था उसने इस बक्स में इन्हीं लिहाफ गद्दों के नीचे खुद को छुपाया था, और जब वो बक्स खोला जा रहा था तो वो दहल रही थी कि उसका अंजाम भी अपनी बहनों जैसा होगा। उसे नहीं मालूम था कि आने वाला छोटा ठाकुर है, और मालूम भी होता तब भी उसके खौफ में कमी ना होती।
आखिर छोटा ठाकुर भी तो हिंदू ही था ना। और जब वो बक्स खोला गया तो वो दहशत से बेहोश हो गई थी। रंजना ने बताया था कि छोटा ठाकुर उसे अपने हाथों पर उठाकर ऊपर ले गया था। इस ख्याल से उस वक्त भी उसके रुखसार हया से दहक उठे। उसका पर्दा खत्म हो गया। छोटे ठाकुर ने उसे देखा, बल्कि छुआ भी। उसके अंदर झुंझुलाहट भर गई। एक बार फिर छोटा ठाकुर उसे बुरा लगने लगा, मगर अम्मा की वसीयत फिर उसके कानों में गूंजी। वो मुतज़ाद जज्बों में घिर गई। छोटे ठाकुर से उसे अल्लाह वास्ते का बैर था, मगर इसमें छोटे ठाकुर की किसी खराबी का दाखिल था, न उसके हिंदू होने का, क्योंकि किसी हिंदू से उसे ऐसा बैर नहीं हुआ था। ये बैर उसकी अपनी कमजोरी की वजह से था, और उस कमजोरी के बारे में किसी से बात करना तो दरकिनार, वो तन्हाई में भी इस पर सोचने से गुरेज करती थी। बस छोटे ठाकुर पर उसे गुस्सा आता रहता था। उसने जुज़दान में लिपटा हुआ कुरान पाक उठा लिया। अपने लिए कपड़े उसने रंजना से निकलवाए। फिर वह रंजना के साथ ऊपर चली आई। अगली शाम रमजान का चांद नजर आ गया। नूरबानो चांद देखने के लिए कोठे पर जा रही थी कि रंजना ने उसे रोक दिया। आपका ऊपर जाना मुनासिब नहीं है मंजली बीबी। क्यों? नूरबानो ने तीखे लहजे में कहा। सब लोग चांद देखने के लिए अपने अपने कोठे पर चढ़े हुए हैं। आप ऊपर जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा। बात नूरबानो की समझ में आ गई। वो दिल महसूस कर रह गई। कुछ देर बाद नक्कारों की आवाज सुनाई दी। ये इस बात का ऐलान था कि चांद नजर आ गया है। तब नूरबानो अपने सब लोगों को याद करके रोई, और खूब रोई। रंजना उसे लिपटाकर थपकियां देती रही, मगर नूरबानो के आंसू किसी तरह थम ही नहीं रहे थे। रोई तो वो पहले भी थी, मगर वो रोना बिछड़ने वालों से ज्यादा अपने लिए था। वो अपनी बेकसी पर बहाए जाने वाले आंसू थे। इन आंसुओं का असल मुहर्रिक खौफ और दहशत था। जो बहनों पर गुजरी थी उसने अपनी आंखों से देखी थी, और उसे डर था कि उसके साथ भी वही कुछ हो सकता है। इसलिए उसे रोना आया था। लेकिन आज उसके दिल से हर खौफ दूर हो गया था। दहशत मिट गई थी। पहली बार वो उनकी मौत पर रोई थी। उसके आंसू थमे तो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसे ख्याल आया कि उसने उनके ईसाले सवाब के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। चलो अच्छा हुआ रमजान का बाबरकत महीना आ गया। वो कसरत से सूरह मुल्क पढ़ेगी। उस रात ईशा के बाद वो सोने के लिए लेट गई कि सहरी के लिए बहुत सवेरे उठना होगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अंदोहनाक वाकया जिसमें उसने तमाम अपनों को खो दिया आज ही की बात है। एक एतबार से ये सच भी था। शऊरी तौर पर तो आज उसने पहली बार ही उन लोगों का गम किया था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रही। आधी रात के करीब वो घबराकर उठ गई। अब उससे लेटा भी नहीं जा रहा था। वो उठकर बाहर निकल आई। उसके कदम छोटे ठाकुर के कमरे की तरफ उठ रहे थे। वो एक बार फिर उस कमरे को देखकर नीचे वाली ड्योढ़ी से उसका मवाजना करना चाहती थी। उसने कमरे में रोशनी की और कमरे का जायजा लिया। फिर यूं ही वो किताबों के शेल्फ के सामने जा खड़ी हुई। शेल्फ में अदबी किताबें ज्यादा थीं, साइंस पर भी काफी किताबें थीं, और कुछ इल्मी किताबें भी थीं। मगर वहां दो किताबों को देखकर वो चौंक गई। उनमें से एक तो बाइबल थी और दूसरी दोज़ख और आखिरत के मौजू पर इस्लामी किताब थी। ये किताबें यहाँ क्यों हैं? उसने हैरत से सोचा। उस लम्हे उसे कुछ याद आ गया। एक बार बाजी ने उसे दिखाया था। कोठे पर छोटा ठाकुर किसी मुसलमान उस्ताद से अरबी सीख रहा था। यही नहीं, उसके बाद उस्ताद ने कुरान पाक की किरात भी की थी, और छोटा ठाकुर एहतराम से सर झुकाए सुनता रहा था। बल्कि इस पर तो बाजी भी हैरान हुई थी कि वो हिंदू होकर कुरान की तिलावत सुनता है। उसे याद आया कि अम्मा ने कहा था कि छोटा ठाकुर हक की जुस्तजू कर रहा है। वो अल्लाह का नाम लेता है। उसने कभी बुतों की पूजा नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में कोई उसे काफिर और मुशरिक कहे या समझे, लेकिन वो इस पर मुसिर रही थी। उसने हमेशा छोटे ठाकुर को काफिर और मुशरिक कहा था, सिर्फ अपनी कमजोरी की वजह से। वो कमजोरी जिस पर वो शऊरी तौर पर सोचना भी नहीं चाहती थी। तो छोटा ठाकुर सचमुच हक की जुस्तजू कर रहा है, नूरबानो ने सोचा। दोज़ख के मौजू पर इस किताब और बाइबल की मौजूदगी इस बात का सबूत है। इसके अलावा शेल्फ में अरबी की भी कई किताबें मौजूद थीं। नूरबानो को इस पर हैरत हुई कि वहां कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं। इसके बगैर तलाश हक कैसे मुकम्मल हो सकती है? और छोटा ठाकुर तो कुरान सुनता रहा है, फिर यहाँ कुरान क्यों मौजूद नहीं? वो कमरे से निकल आई
उसे ऐसी बेचैनी हो रही थी जैसे वो कुछ करना चाह रही है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अपने कमरे में जाकर वो बिस्तर पर लेटी, मगर फौरन ही उठ गई। बात उसकी समझ में आ गई थी। उसकी समझ में आ गया कि वो क्या चाह रही है। आज रमज़ान की पहली शब थी। उसे कम से कम 7 बार सूरह मुल्क पढ़नी चाहिए थी। उसने वुज़ू किया, कुरान शरीफ लिया और कोठे की तरफ चल दी। वहां बैठकर वो सुकून से तिलावत करेगी। ऊपर पहुंचकर उसने रोशनी की, कुर्सी पर बैठकर कुरान पाक को गोद में रखा और तिलावत शुरू की। चंद लम्हे बाद उस पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई जिसका उसे पहले कभी तजुर्बा नहीं हुआ था। उसे दुनिया और माफिया का होश नहीं रहा। उसे ये भी इल्म नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अवतार सिंह लाठी लिए गली में गश्त कर रहा था। गली के उस सिरे से चलता हुआ वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे वो आवाज सुनाई दी। उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वो बिला शक व शुबह वही आवाज थी। वो आवाज जो उसने पहली बार सुनी तो उसे मोहब्बत हो गई। वो आवाज जिसे सुने हुए उसे जैसे सदियां हो गई थीं। वो आवाज जिसे वो एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला था। वो आवाज जो आज भी उसके समात में गूंजती थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि ये आवाज सचमुच की है। उसने यही सोचा कि शायद ये उसकी समात की ख्वाहिश और तलब का समर है, मगर आवाज के तसलसल ने उसे मजीद सोचने के काबिल नहीं छोड़ा। उसे कुछ नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा है। आज खुद रफ्तगी के आलम में उसके कदम खुद ब खुद उठ रहे थे। वो घर के खुले दरवाजे से ड्योढ़ी में दाखिल हुआ और सहन में आ निकला। यहाँ उसके कदम एक लम्हे को रुके। अब आवाज बिल्कुल साफ और वाज़ेह थी। वो ऊपर से आ रही थी। उसके कदम जैसे उस आवाज की डोर से बंधे हुए थे। वो बीच के दरवाजे की तरफ बढ़ा और जीने पर चढ़ने लगा। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो कौन है, कहाँ है और किधर जा रहा है। बस वो आवाज मकनातीस की तरह उसे खींच रही थी। बाहर रघु हैरान था कि ये मालिक को अचानक क्या हो गया, मगर फिर उसने फैसला किया कि उसे अपना काम करते रहना चाहिए। ऊपर वाले घर के दरवाजे पर अवतार सिंह के कदम एक लम्हे को रुके। फिर वो मुड़ा और कोठे की तरफ जाने वाले जीने पर चल दिया। ऊपर पहुंचते ही वो ठठक गया। उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वो मंजर उसे इस दुनिया का नहीं लग रहा था। वो लड़की बड़े सलीके से चादर में लिपटी दुपट्टा सर पर रखे, गोद में किताब रखे पढ़ रही थी। उसका चेहरा इतना रोशन था कि उसकी रोशनी स्याह दुपट्टे के पार भी नजर आ रही थी। एक लम्हे में अवतार सिंह ने ये सब कुछ देखा। फिर उसके बाद जैसे उसकी बीनाई चली गई। जैसे बहुत घुप अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही बहुत ज्यादा रोशनी में भी नजर बेकार हो जाती है। और वहां तो इतनी रोशनी थी कि आसमान भी गायब हो गया था। अब कहीं कुछ भी नहीं था सिवाय उस आवाज के। अवतार सिंह ने आंखें बंद कर लीं। लगता था कि आंखें खुली रहीं तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। लगता था कि उसके तमाम हवास समात में मुर्तकिज हो गए हैं। एक एक लफ्ज यूं साफ सुनाई दे रहा था जैसे ठहर ठहर कर पढ़ा जा रहा हो, और समात का जैसे फहम से गहरा राब्ता था। वो हर लफ्ज का मफहूम समझ रहा था। अरबी उसने बड़ी लगन और शौक से पढ़ी थी। उसकी गैर मामूली इस्तेदाद के मौलवी साहब भी मोतरिफ रहे थे, लेकिन बहरहाल वो अहले जुबान तो नहीं था। फिर भी वो एक एक लफ्ज का मफहूम समझ रहा था। नूरबानो अपनी कैफियत में मुस्तगरिक पढ़े जा रही थी। आखिरी आयत पढ़ने के बाद उसने सूरह मुल्क दोबारा शुरू की। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वो खासियां व हुआ हसीर तक पहुंची थी कि उस आवाज ने उसे चौंका दिया। शुरू से पढ़ो और जरा ठहर ठहर कर। नूरबानो बुरी तरह चौंकी, बल्कि डर गई। उसने सर उठाया तो उसे एहसास हुआ कि रोशनी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गई है, और उसने सर घुमाकर देखा तो उसे वह रोशन हयूला नजर आया। उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि वो अवतार सिंह है। वो रोशनी का कमाल था या उसकी कैफियत का। बहरहाल उसे ऐसा लगा कि वो आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है जो उसके बिछड़े हुओं की खैर खबर लाया है और सूरह मुल्क सुनने के लिए आया है। रुक क्यों गई? शुरू से पढ़ो और जरा ठहर ठहर कर पढ़ो। अवतार सिंह ने आंखें बंद किए किए धीमी आवाज में कहा। नूरबानो ने सर झुकाया और दोबारा पढ़ने लगी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں عجیب سا جاہو جلال تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ ہے زبردست بے انتہا معاف فرمانے والا۔ نور بانو اب گویا اشارے پر پڑھ رہی تھی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ۔ اوتار سنگھ نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی۔ روشنی تو اب بھی ویسی ہی تھی لیکن نگاہ کام کر رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ ذہن میں ایک خیال تھا، آسمان تو ایک ہی نظر آتا ہے، پھر 7 آسمان؟ مگر وہ عجیب منظر تھا۔ اوپر نیلے آسمان کی روشن چھت تھی، پھر وہ جیسے شفاف ہو گیا اور اس کے پار رنگ برنگے کئی آسمان، شفاف آسمان نظر آنے لگے۔ وہ بس ایک لمحے کی بات تھی، اگلے ہی لمحے اس کے سامنے وہی نیلا آسمان تھا جو وہ ہر روز دیکھتا تھا۔ اس نے گنے نہیں تھے، رنگوں کی ترتیب بھی وہ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ بس ایک ثانیے کا نظارہ تھا، اور ایسا محیر العقول نظارہ کہ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ لیکن اتنا وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے روز نظر آنے والے نیلے آسمان کے اوپر 6 مختلف رنگوں کے 6 اور آسمان دیکھے ہیں۔ نور بانو خاموش تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر نہ جانے کیسے اسے یہ احساس تھا کہ ابھی آگے پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ خاموشی اسے بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی کہ فرمائش کرنے والا اپنے مکمل ارتکاز کے ساتھ کسی جستجو میں مصروف ہے۔ وہ خاموشی جیسے ایک بلیغ حکم تھا آگے نہ پڑھنے کا، اور اس کی حیثیت محض ایک معمول کی سی تھی۔ بے شک اے اللہ، میں نے دیکھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اوتار سنگھ کو احساس بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی آواز ہے، یہ اشارہ تھا آگے پڑھنے کا۔ نور بانو نے اگلی آیت مبارکہ پڑھی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اب اوتار سنگھ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں دیکھو گے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی؟ اوتار سنگھ نے اسی کیفیت میں کہا۔ آسمان کے سوا گرد و پیش کی کسی چیز کا اسے احساس نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس خاموشی کے تحکم کو اپنے وجود میں گونجتا محسوس کر کے نور بانو خاموش تھی۔ ابھی آگے پڑھنے کا حکم نہیں تھا، اس کی نگاہیں قرآن پاک پر جمی تھیں۔ اوتار سنگھ آگے بڑھ کر منڈیر تک گیا۔ اس کی نگاہیں آسمان کو ٹٹول رہی تھیں، کھوج رہی تھیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ ارے یہ کیا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ زندگی کے ہر روز آسمان کو میں کئی بار دیکھتا رہا ہوں، میں نے پہلے کبھی یہ محسوس نہیں کیا۔ ارے واقعی یہ بے قرار لامتناہی آسمان وہاں تک نظر آتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے، جس کی وسعت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ارے اتنے بڑے آسمان میں کہیں کوئی بے ربطی نہیں ہے، ہر طرف سے ایک سا خم، ایک سی ہمواری۔ انسان چھوٹا سا گنبد بھی بنائے تو خفیف سی اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے، کوئی مینار بنائے تو کہیں نہ کہیں فرق ضرور پڑ جاتا ہے، کچھ نہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ کسی طرف سے جھک جاتا ہے اور بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ آسمان جو زمین بننے کے بعد سے اب تک قائم ہے، اس کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا، ہر طرف سے ایک سا خم، ایک سی ہمواری، کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں، کہیں کوئی فرق نہیں۔ وہ ورطۂ حیرت میں تھا، اس نے پکار کر کہا،
بے شک اے اللہ، میں نے دیکھا اور میں گواہی دیتا ہوں آپ کے آسمان میں کہیں کوئی بے ربطی نہیں۔ وہ حکم تھا آگے بڑھنے کا۔ نور بانو نے آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھا۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل؟ چند لمحے خاموشی رہی، وہی خاموش رہنے کا حکم دیتی ہوئی خاموشی۔ نور بانو منتظر تھی۔ پھر اوتار سنگھ کی آواز دوبارہ ابھری، دیکھ لیا اے اللہ، کہیں کوئی خلل نہیں، کہیں کوئی بے ربطی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ۔ نور بانو نے اگلی آیت پڑھی، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر دوڑاؤ نظر، بار بار پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ تھک کر، اور وہ نامراد ہوگی اپنی تلاش میں۔ نور بانو قرآن پاک پر نظریں جمائے خاموش بیٹھی تھی۔ چند لمحے بعد اوتار سنگھ اپنی اسی گونجدار آواز میں بولا، اس کی ضرورت نہیں اے اللہ، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا، آپ کی ہر بات حق، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اس لیے دوبارہ نظر دوڑا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اوتار سنگھ منڈیر کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں آسمان کو کھوج رہی تھیں، روشن نیلے آسمان کو۔ منڈیر کے پاس پہنچ کر وہ چند لمحے آسمان کو متلاشی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ان نگاہوں میں سچی تلاش تھی۔ پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں بلا کی عاجزی تھی، بے شک اے اللہ، میری نگاہ اپنی تلاش میں نامراد ہو کر لوٹ آئی ہے۔ اب ہر طرف خاموشی تھی، رات کا گہرا سکوت تھا۔ نور بانو یوں دم بخود بیٹھی تھی جیسے یقین ہو کہ ابھی کچھ غیر معمولی، بہت غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اوتار سنگھ اب نظریں جھکائے کھڑا تھا، کسی گناہ گار کی طرح۔ گرد و پیش میں اب بھی وہی روشنی تھی، اور اب تو اسے اپنے اندر، اپنے وجود میں بھی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی نظر آ رہی تھی۔ پھر جیسے اس کے اندر روشنی کی ایک بہت بڑی موج اٹھی اور اس کے دل سے ٹکرائی۔ اسے لگا کہ اس کا دل نرم ہو رہا ہے، پھر اس کا دل جیسے پگھلنے لگا اور پگھلا ہوا سیال اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ وہ گلے تک پہنچا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں تک آ پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ساتھ ہی اس کا وجود ہلکا ہونے لگا، ہلکا ہوتا گیا، اور جیسے جیسے ہلکا ہوتا گیا وہ اوپر اٹھتا گیا۔ اب آسمان ایسا تھا کہ جیسے وہ ہاتھ بڑھائے تو اسے چھو سکتا ہے۔ پھر اچانک آسمان شفاف ہونے لگا اور کسی باریک دوپٹے کی طرح ہو گیا۔ اس کے پار اسے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسے مختلف رنگوں کے آسمان ہی آسمان دکھائی دینے لگے، اور وہ اب بھی اڑ رہا تھا، ہلکا ہو کر اوپر اٹھ رہا تھا۔ اچانک اس کے اندر کسی نے ڈپٹ کر کہا، کیا اس کے بعد بھی تو کلمہ نہیں پڑھے گا؟ اوتار سنگھ کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ کلمہ؟ اس نے زیر لب حیرت سے کہا، یہ کلمہ؟ اس کے ساتھ ہی اس کی بے وزنی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اس کے جسم کو ایسا جھٹکا لگا جیسے وہ واقعی آسمان سے زمین پر آ گرا ہو۔ ہاں، کلمہ تو مجھے یاد ہے، وہ بڑبڑایا، مجھے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ کون سا کلمہ؟ اس کے اندر کسی نے سوال اٹھایا۔ مجھے گواہی دینی ہے، میں سمجھ گیا، جان گیا، اب گواہی دینی ہے۔ تو دیر کس بات کی؟ اوتار سنگھ کے ہونٹ ہلے۔ پہلے تو کوئی آواز نہیں نکلی، پھر آواز نکلی تو بلند ہوتی گئی، ایسی بلند کہ اس آواز کے سوا کہیں کچھ نہیں رہا، ایسے جیسے وہ آواز آسمانوں کے پار جا رہی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس بار آواز سن کر نور بانو چونکی۔ وہ تو چھوٹے ٹھاکر کی آواز تھی،
اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی چھوٹا ٹھاکر ہی تھا اور منڈیر کے پاس کھڑا تھا اور کلمہ بھی وہی پڑھ رہا تھا، اور اس کا بدن یوں کانپ رہا تھا جیسے اس کے اندر بجلی کا کوئی بہت طاقتور کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ اب پاک بھی ہو جا، اوتار سنگھ کے اندر کسی نے تلقین کی۔ نور بانو کو بہت غصہ آیا، اسے جرت کیسے ہوئی اوپر آنے کی؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ میں پردہ کرتی ہوں؟ وہ اس پر برسنے ہی والی تھی، مگر وہ لمحہ ایسا تھا کہ وہ بھی اس کی اسیر ہو گئی۔ وہ حیرت سے اوتار سنگھ کو دیکھتی رہی۔ اوتار سنگھ کی کپکپی بڑھ گئی، مگر اس کی آواز بہت صاف اور گونجدار تھی۔ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجذوب یوں تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا جیسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو۔ اندھیرے میں دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے 4 جوان لڑکوں نے اسے دور سے آتے دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ لو بھائی، شکار آ گیا، ان میں سے ایک نے کہا۔ اور کوئی ہندو ہوا تو؟ دوسرا بولا۔ تو بھی بے وقوف ہے شبو، اس وقت کوئی ہندو گھر سے نہیں نکلتا ہے تو ہماری طرح گھات لگا کر بیٹھتا ہے، تیسرے نے کہا۔ مگر بوڑھا لگتا ہے، چھوٹے نے تبصرہ کیا۔ بس مسلح ہو، ہمیں بوڑھے جوان سے کیا لینا دینا، پہلا بولا۔ نہیں، جوان ہو تو شکار کا مزہ ہی اور ہے۔ اتنی دیر میں مجذوب ان کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ چاروں اپنے ہتھیار سنبھالتے اس کی طرف بڑھے۔ کہاں جا رہے ہو مہاراج؟ پہلے جوان نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا۔ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، مجذوب نے رکے بغیر کہا۔ مگر اب تو تم بس قبرستان جاؤ گے، دوسرا بولا۔ مجذوب اب ان کے بہت قریب آ چکا تھا، وہ اسے اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ اس کے سر کے بالوں اور بڑھی ہوئی بے ترتیب داڑھی میں نام کو بھی سیاہ بال نہیں تھا، لیکن اس کا سلوٹوں سے پاک چہرہ جوان تھا۔ پھر اس پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ اس کا کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور پاجامے سے اگر پیوند نکال دیے جاتے تو شاید کچھ بھی نہ بچتا، مگر اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ ایک طرف تو ان بڑی بڑی آنکھوں سے روشنی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان میں دل دہلا دینے والی سرخی تھی۔ تم قبرستان کا نام کیوں لیتے ہو؟ تمہارا مرگھٹ تو شمشان گھاٹ کہلاتا ہے۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی اور گونج تھی، صحراؤں کی گونج۔ چاروں جوان الجھ گئے۔ تو تم مسلمان نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو پھر تم نے شمشان گھاٹ کیوں کہا؟ وہ تو تمہارے لیے کہا تھا، تمہیں جانا ہوگا وہاں، اور ابھی میرا قبرستان جانے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو مجھے ایک اہم کام کرنا ہے۔ پاگل معلوم ہوتا ہے، ان میں سے ایک بولا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مارو سالے کو۔ ان میں 2 کے ہاتھ میں خنجر تھے، ایک کے پاس بلم تھا اور چوتھا لاٹھی اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ چاروں بیک وقت حرکت میں آئے۔ تم میرا راستہ کھوٹا نہیں کر سکتے، مجذوب نے کہا اور ایک نظر ان چاروں پر ڈالی۔ ان چاروں کو ایسا لگا کہ ان کے جسم پتھر کے ہو گئے ہیں، جو جہاں جس حال میں تھا ویسا ہی رہ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں شمشان گھاٹ جانا ہے، مجذوب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دوسروں کو مارتے، لوگوں کا گھر جلاتے پھرتے ہو نا، آج تمہارے گھر میں آگ لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگلی سے ایک خنجر بردار کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے گھر میں، یہاں وقت برباد نہ کرتے تو شاید کچھ لوگوں کو بچا لیتے، مگر اب تو کسی کو نہیں بچا سکو گے۔ تمہارا تو گھر ہی شمشان گھاٹ بن گیا۔ افسوس، صد افسوس۔ وہ اپنی جگہ بے بس کھڑے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ وہ اپنی انگلی تک ہلانے کے قابل نہیں تھے، البتہ وہ بول سکتے تھے۔ یہ مسلح کیا کر گیا ہے ہمیں؟ کوئی جادوگر تھا شاید۔ اب ہم ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اسی لمحے مجذوب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جیسے ان کے جسموں کی بندش کھل گئی۔ چلو دوڑ کر پکڑتے ہیں سالے کو، بلم بردار نے کہا۔ نہیں، میرے گھر کی چنتا کرو، میرے گھر چلو، وہ بولا جس کی طرف مجذوب نے اشارہ کیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بھگوان، میرے گھر والوں کی سہایتا کرنا۔ وہ چاروں مخالف سمت میں چل دیے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس گھر کی بات ہو رہی ہے وہ جل کر خاک ہو چکا ہے،
कुछ भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। नूरबानो सुन होकर रह गई। क्या ये कबूल इस्लाम है? वो सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कलमा पढ़ते हुए अवतार सिंह को एहसास हुआ कि बाहर की तमाम रोशनी उसके जिस्म में उतर रही है। आसमान अब भी पहले की तरह स्याह नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर रोशनी इतनी बढ़ गई है कि उसकी निगाहें चुंधिया रही हैं। वो रोशनी उसे अच्छी भी लग रही थी। वो ऐसा नाकाबिले बयान सुकून महसूस कर रहा था जिसका पहले कभी उसने तसव्वुर ही नहीं किया था। वो ऐसा सुकून था कि उसे नींद आने लगी, मुकम्मल नींद। वो उसकी आंखों में भी थी और दिमाग पर भी कब्जा जमा रही थी। उसके जिस्म के तमाम अज़लात ढीले होते जा रहे थे। फिर उसे पता भी नहीं चला कि वो गिर रहा है। नूरबानो ने उसे गिरते देखा तो उसके हलक से बेसाख्ता चीख निकली। उसने कुरान पाक कुर्सी पर रखा और उसकी तरफ लपकी। अवतार सिंह इस तरह गिरा था कि उसके सर पर यकीनन शदीद चोट आई होगी। उसके पास पहुंचकर वो ठठक गई। वो क्या कर सकती है उसके लिए? कुछ भी नहीं। उसे रघु को रंजना को बुलाना है, लेकिन उसे इस हाल में कोठे पर अकेला छोड़कर नीचे जाने को उसका दिल नहीं माना। वो हर एहतियात भूलकर मुंडेर की तरफ लपकी। रघु दरवाजे की चौखट पर बैठा था। एक लम्हे के लिए नूरबानो को हैरत हुई। इतनी तेज आवाज नीचे नहीं पहुंची। रघु ने कुछ नहीं सुना। रघु चाचा, रघु चाचा, उसने पुकारा। रघु ने हैरत से सर उठाकर देखा। इस तरह कौन पुकार सकता है उसे, मंझली बीबी के सिवा? मगर वो तो पर्दा करती हैं। उसने ऊपर देखते हुए सोचा, ये मंझली बीबी के सिवा कौन हो सकता है? क्या बात है मंझली बीबी? जल्दी से ऊपर आओ, छोटे ठाकुर को कुछ हो गया है। ये सुनते ही रघु को तो जैसे पर लग गए, मगर इस आलम में भी वो दरवाजा बंद करना नहीं भूला। वो ऊपर आया तो नूरबानो ने कहा, तुम इन्हें संभालो चाचा, मैं रंजना दीदी को जगाती हूँ। वो रंजना को लेकर ऊपर आई तो रघु छोटे ठाकुर का सर अपनी गोद में रखे बैठा था। वो रो रहा था और बार बार बड़ी मोहब्बत भरी नरमी से छोटे ठाकुर के रुखसार थपथपा रहा था। क्या हो गया मालिक? आंखें खोलो ना मालिक। रंजना के हाथ में पानी की लोटिया थी। उसने छोटे ठाकुर पर पानी के छींटे दिए। इन्हें हुआ क्या है मंझली बीबी? रघु ने नूरबानो से पूछा। नूरबानो की समझ में नहीं आया कि क्या बताए। मालूम नहीं, मैं यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रही थी कि ये ऊपर आ गए। कुछ देर सुनते रहे, फिर। नूरबानो कहते कहते चुप हो गई। जो कुछ हुआ वो सब बताना मुनासिब भी है या नहीं? ये तो रघु को भी याद था कि छोटे ठाकुर अचानक घर में चले गए थे। फिर क्या हुआ मंझली बीबी? रघु ने पूछा। छोटे ठाकुर को होश आएगा तो वही बता सकेंगे। नूरबानो ने पहलू तही की। रंजना छोटे ठाकुर के चेहरे पर छींटे मारी जा रही थी। बिलाखिर वो कसमसाने लगा और फिर उठ बैठा। क्या हुआ? ये मेरा चेहरा क्यों भिगो दिया तुमने? आप बेहोश हो गए थे मालिक, रघु ने कहा। नहीं, ऐसा सुकून मिला था कि मैं बेखबर सो गया। अवतार सिंह बोला। आपका सर तो नहीं दुख रहा है? बहुत जोर से गिरे थे आप, चोट यकीनन लगी होगी, नूरबानो ने कहा। वो अपना पर्दा भूल ही गई थी। अवतार सिंह ने अपने सर पर हाथ फेरा। नहीं, कोई चोट नहीं लगी, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा आराम और सुकून तो मुझे कभी मिला ही नहीं था। जो कुछ हुआ था वो आपको याद है? नूरबानो को शुबा हो रहा था कि यह दिमागी चोट का मामला है। वो सब कुछ तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, अवतार सिंह ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। आप जो कुछ पढ़ रही थी मैं वो पूरी तरह समझ रहा था। फिर मैंने उसकी तस्दीक के लिए आसमान को देखा और मैंने एक नहीं 7 आसमान देखे। हर आसमान अलग रंग का था और किसी में कोई बेरब्ती नहीं थी, कहीं कोई खलल नहीं था। हर तरफ से एक सा खम, एक सी हमवारी। फिर मुझसे किसी ने कहा, क्या इसके बाद भी तू कलमा नहीं पढ़ेगा? फिर मैंने कलमा पढ़ा और मुझे लगा कि मेरा वजूद बहुत रोशन, बहुत ही ज्यादा रोशन हो गया है। मुझे नाकाबिले बयान सुकून का एहसास हो रहा था। मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। 7 आसमानों के नज़ारे का तज़करा सुनते हुए नूरबानो के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। अरे, मैं इस शख्स को कितना हकीर समझती थी, काफिर और मुशरिक कहती थी इसे,
اور اللہ نے اسے کیسا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ میں ایمان پر پیدا ہوئی، اب تک بلا شبہ ہزاروں بار میں نے یہ آیات پڑھی، ان کا مطلب بھی سمجھتی ہوں، اور آسمان کو کبھی میں نے یہ سوچ کر نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی کیسے بے مثال تخلیق ہے، بے مثال اور بے عیب۔ اور یہ شخص جو مشرک گھرانے میں پیدا ہوا، آج جس نے پہلی بار یہ آیات سنی، سمجھی اور آسمان کو اس خیال سے دیکھا، تو اللہ نے اسے یہ نظارہ نصیب فرمایا۔ نوربانو کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ اپنے ہوش و حواس میں تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اتنے ہوش و حواس میں اس سے پہلے میں کبھی نہیں رہا، اوتار سنگھ نے سادگی سے کہا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب بھی سمجھتے ہیں آپ؟ اوتار سنگھ کو ریٹا پارسن کی پارٹی میں اپنی کلاس فیلو نادرا سے اپنی گفتگو یاد آ گئی۔ اس نے نادرا سے پوچھا تھا، کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نادرا نے اسے بتایا تھا کہ آدمی دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اور کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اوتار سنگھ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کی خوشی نے نوربانو کو حیران کر دیا۔ وہ بڑی سچی خوشی تھی۔ اوتار سنگھ رگھو کی طرف مڑا۔ اب تم اور رنجنا آزاد ہو رگھو، میرے اور تم لوگوں کے راستے آج الگ ہو گئے۔ رگھو رونے لگا اور ان کے پیروں پر گر پڑا۔ یہ ناممکن ہے مالک، میں تم لوگوں کو بہت کچھ دوں گا، تم جہاں جی چاہے چلے جاؤ، میں نے وہ دھرم چھوڑ دیا جو تمہارا ہے۔ رنجنا بھی رونے لگی، وہ بھی اوتار سنگھ کے پیروں میں گر پڑی۔ ہمارا دھرم تو جیون بھر تمہاری سیوا کرنا ہے مالک، اور ہمارا کوئی دھرم نہیں، ہمیں بھی مسلمان کر لو مالک۔ رگھو گڑ گڑانے لگا۔ اوتار سنگھ نے سوالیہ نظروں سے نوربانو کو دیکھا۔ اللہ کی محبت میں دل کی گہرائیوں سے کوئی ایمان لائے تو مسلمان ہوتا ہے، یہ تو صرف آپ کی خوشی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، نوربانو نے افسردگی سے کہا۔ مالک کی محبت بھی تو اوپر والے نے دی ہے نا، رگھو نے تڑپ کر کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سچا مسلمان بنوں گا۔ نوربانو کا دل کٹنے لگا۔ یوں تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی دیندار امام کے سامنے کلمہ پڑھیں، پھر وہ آپ کا اسلامی نام رکھے۔ تو میں ابھی جامع مسجد چلا جاتا ہوں، اوتار سنگھ نے کہا۔ میں بھی، رگھو بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور رنجنا بھی۔ اس وقت تو مسجد میں کوئی نہیں ہوگا، تو سحری کے وقت چلے جائیں گے۔ آپ نے اعلان کر دیا تو میری حفاظت کا کیا کریں گے؟ آپ تو خود خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نوربانو کے لہجے میں خدشات تڑپ رہے تھے۔ ارے حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اس کی مرضی ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ نہ چاہے تو موت آ نہیں سکتی۔ یہ بات ایک نو مسلم اس لڑکی سے کہہ رہا تھا جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور دینی تعلیم بھی حاصل کرتی رہی تھی۔ نوربانو کے لیے وہ شرمندگی کی رات تھی۔ وہ اس پر غور کر رہی تھی کہ وہ کیسی مسلمان ہے۔ وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں سحری کے وقت کا انتظار تھا۔ اچانک نیچے دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں چونکا دیا۔ رگھو منڈیر کی طرف گیا اور باہر جھانکا۔ گلی میں اندھیرا تھا، لیکن دروازے پر کوئی کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ رگھو نے پکارا۔ نیچے کھڑے شخص نے سر اٹھایا۔ دروازہ کھول، میں تیرے مالک سے ملنے آیا ہوں، بہت دور سے، جلدی کر۔ بابا کو اپنے ساتھ اوپر لے کر آتے ہوئے رگھو کو یاد آ گیا کہ اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ ہاں، یہ وہی ہے، اس نے دل میں کہا۔ جس روز چھوٹے ٹھاکر کا جنم ہوا تھا، اس روز یہ بابا ٹھاکروں کی گڑھی آیا تھا۔ اس نے بات کر کے بابا سے یہ بات پوچھ بھی لی۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ اوپر پہنچ کر مجذوب نے اوتار سنگھ سے ہاتھ ملایا۔ اوتار سنگھ بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھولی بسری یاد اس کے ذہن میں کلبلا رہی تھی، لیکن گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ کیسے ہو بیٹے؟ مجذوب نے پوچھا۔ اوتار سنگھ کو یقین تھا کہ اسی آواز اور لہجے میں لفظ بہ لفظ یہی جملہ وہ پہلے بھی کہیں سن چکا ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کیسے تشریف لائے؟ آج تو آنا ہی تھا بیٹے، آج تو آپ کو میری ضرورت تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں کہ آج آپ خوش ہیں، خوش رہنے والی باتوں میں۔ اور اوتار سنگھ کو یاد آ گیا
اس نے اس بابا کو پہلے بھی ایک بار دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا اور یہ اس دن کی بات ہے جب وہ پہلی بار ویر جی کے گھر جانے کے لیے ماتا اور پتا جی کے ساتھ نکلا تھا۔ آپ وہی ہیں نا بابا؟ ہاں میں وہی ہوں، تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ نور بانو متجسسانہ انداز میں ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ تو اسے ایک نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا کوئی بڑا بزرگ ہے۔ حیرت اسے اس پر ہو رہی تھی کہ وہ چھوٹے ٹھاکر سے اتنے احترام سے بات کر رہا ہے، اور پھر مبارکباد کی بات۔ کس بات کی مبارکباد؟ اوتار سنگھ نے مجذوب سے پوچھا۔ آج آپ نے خوش رہنے والی سب سے بڑی بات ڈھونڈ لی ہے، مبارک ہو۔ شکریہ بابا، اوتار سنگھ نے کہا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ جب کرم فرمائے تو آدمی کے حواسوں پر پڑے پردے ہٹا دیتا ہے، پھر آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے اور جان جاتا ہے۔ مجذوب کے لہجے میں عاجزی تھی۔ آپ بھی تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ آج کیا کچھ دکھا دیا آپ کو اللہ نے، کیا کچھ سمجھا دیا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ نور بانو کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ مجذوب جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اسے معلوم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو اسے بھی صرف اس لیے معلوم ہو سکا تھا کہ چھوٹے ٹھاکر نے اسے بتا دیا تھا، حالانکہ سب کچھ اس کے سامنے ہی ہوا تھا، مگر چھوٹے ٹھاکر نے کیا دیکھا ہے یہ تو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری بچی نے ٹھیک کہا، مجذوب نے نور بانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو باقاعدہ اسلام قبول کرنا ہوگا، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں خود یہاں چلا آیا ہوں، یہ سعادت اللہ نے مجھے نصیب فرمائی ہے۔ اوتار سنگھ نے کلمہ پڑھا، مبارک ہو، اللہ آپ کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر اٹھائے، مجذوب نے کہا، اور چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، میں آپ کا نام عبدالحق تجویز کرتا ہوں، اچھا نہ لگے تو بتا دیجئے۔ اوتار سنگھ کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں۔ یہ میرا نام ہے، اتنا سادہ، زبان پر اتنا رواں، اتنا خوبصورت نام۔ بابا یہ نام تو بہت اپنا لگ رہا ہے، جیسے شروع ہی سے میرا یہ نام ہو۔ بس تو آج اس لمحے سے آپ عبدالحق ہیں۔ شکریہ بابا، پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے، پھر بندے کو شکریہ کہیے، یہی بندگی ہے، اس میں کوتاہی شرک ہے، اور یاد رکھیے اللہ شرک پر کبھی معاف نہیں کرتا۔ اوتار سنگھ نے نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ رگھو آگے بڑھا اور مجذوب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے بھی مسلمان کر لیجئے بابا، اور میری پتنی کو بھی۔ وہ دونوں خود سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، مجذوب نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ اس نے ان کے نام محمد زبیر اور رابعہ تجویز کیے۔ اب مجذوب نور بانو کی طرف متوجہ ہوا۔ ادھر آؤ بیٹی، نور بانو جھجکتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری آرزو پوری کر دی، مجذوب نے کہا۔ نور بانو کے رخسار دہک اٹھے۔ آپ کس آرزو کی بات کر رہے ہیں؟ تم چاہتی تھیں کہ تمہارا رمضان مسلمانوں کے درمیان گزرے، دیکھ لو اب تم مسلمانوں کے درمیان ہو۔ نور بانو نے اطمینان کی سانس لی۔ جی بے شک میں نے یہ آرزو کی تھی، اللہ کا شکر کہ اس نے پوری فرمائی۔ اسی وقت نکاروں کی آواز سنائی دی۔ سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ اب ہم نیچے چلیں گے، مجذوب نے کہا، تم سحری کی تیاری کرو۔ سحری نور بانو بنا رہی تھی، باقی لوگ اوتار سنگھ کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ مجذوب انہیں دین کی باتیں سمجھا رہا تھا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کے بعد مجذوب نے انہیں وضو کرنا سکھایا، پھر روزہ رکھنے اور افطار کرنے کی نیت یاد کرائی، پھر انہیں نماز سکھائی۔ عبدالحق کو تو دشواری نہیں ہوئی، لیکن زبیر اور رابعہ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرانا بھی آسان نہیں تھا، ان کے لیے تو وہ بالکل اجنبی زبان تھی۔ مجذوب نے رابعہ کو ہدایت کی کہ وہ نور بانو کے ساتھ نماز پڑھے، اور جو نور بانو پڑھے اسے دہراتی رہے۔ انہوں نے نور بانو سے کہا کہ اسے رابعہ کی خاطر بآواز بلند نماز پڑھنی ہوگی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد مجذوب نے عبدالحق سے 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کو کہا، اور زبیر کو اس کی تقلید کرنا تھی۔
عبدالحق کی عجیب کیفیت تھی، وہ اس کے لیے جیسے اہم ترین امتحان تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا رہا تھا اور دل جیسے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت۔ نیت کرتے ہی اسے ناقابل بیان سکون کا احساس ہوا۔ وہ سب کچھ بھول گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ زبیر اس کا پڑھا ہوا دہرا رہا تھا اور اس کی تقلید کر رہا تھا۔ عبدالحق نے سلام پھیرا تو مجذوب نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، تم نے پہلی نماز ہی کتنی اچھی طرح پڑھی ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، عبدالحق نے کہا۔ اب میں سنتیں ادا کر لوں، پھر فرض نماز تم میرے پیچھے پڑھنا۔ وہ بڑی مختصر جماعت تھی، 1 امام، 1 اقامت پڑھنے والا اور 1 مقتدی۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے عبدالحق کو احساس ہو رہا تھا کہ کمرے میں بے شمار لوگ ہیں۔ کمرے کی فضا میں حدت تھی، جیسے وہاں بہت سے لوگ سانس لے رہے ہوں۔ مجذوب نے بہت اچھی دعا کرائی۔ دعا کے بعد عبدالحق کو لگا کہ کمرہ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات مجذوب سے کہہ بھی دی۔ اللہ کے بھید بے شمار ہیں، اللہ ہی جانے۔ مجذوب نے نور بانو اور رابعہ کو اس کمرے میں بلا لیا۔ وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں تمہاری زیادہ سے زیادہ رہنمائی کروں۔ یاد رکھو، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے نزول قرآن کے مہینے کی پہلی شب ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ یوں تمہیں قرآن سے خاص نسبت عطا کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت میں ہزار ہزار حکمتیں ہیں۔ اللہ ہی چاہے تو بندہ سمجھے، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ سو قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے سے پہلے اللہ سے رہنمائی کی التجا کرو۔ ایک بندے کے شایان شان عاجزی کے ساتھ دوسرا ذریعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی قرآن کے احکام کے تحت گزاری۔ سیرت پاک کو پڑھتے رہو اور پیروی کرتے رہو تو سمجھ لو کہ تم قرآن پر عمل کر رہے ہو۔ مجذوب نور بانو کی طرف مڑا۔ تم پر بڑی ذمہ داری ہے بیٹی، تم پیدائشی مسلمان ہو، انہیں مسلمانوں کے طور طریقوں سے متعارف کراتی رہو۔ اچھا مسلمان بننے میں ان کی مدد کرو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے ہاں تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور ہاں، انہیں قرآن پاک بھی تمہیں پڑھانا ہے۔ لیکن بابا، میرا پردہ۔ تم نیت اور ارادہ تو کرو، اللہ راستہ بنائے گا۔ مجذوب نے چند لمحے توقف کیا۔ تم رابعہ کو پڑھاؤ، وہ اپنے شوہر کو پڑھائے گی۔ اور ہاں، پردے پر مجھے یاد آیا ابھی کہ ایک دن تمہارے درمیان پردہ نہیں رہے گا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجذوب کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم یہ مبارک مہینہ پوری آزادی کے ساتھ پاکستان میں گزارو۔ لیکن بابا، پاکستان تو ابھی بنا نہیں، عبدالحق نے کہا۔ پاکستان بن گیا ہے، یوں کہو ابھی دنیاوی اعلان نہیں ہوا ہے۔ بہرحال تمہیں پاکستان جانا ہے۔ پرسوں صبح تم لوگ روانہ ہوگے۔ سفر کے دوران تم لوگ خود کو ہندو ظاہر کرو گے، اس لیے تمہارے درمیان پردہ نہیں ہوگا۔ نور بانو بھی ہندوانہ لباس میں ہوگی۔ ہمیں پاکستان میں کہاں جانا ہے؟ جہاں کوئی تمہاری راہ تک رہا ہے۔ پاکستان میں؟ وہاں میرا انتظار کون کر سکتا ہے؟ بھول گئے اپنی اماں کو؟ عبدالحق تڑپ گیا۔ اماں میرا انتظار کر رہی ہیں، اماں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مگر وہ ہیں کہاں؟ وہیں تمہارے گاؤں میں۔ لیکن ہمارا گاؤں تو ختم ہو گیا تھا بابا جی۔ ٹھاکروں کی گڑھی ریت کے نیچے دفن ہو گئی، لیکن اب وہ پھر سے آباد ہوگا، نئے نام کے ساتھ۔ حمیدہ اس مدفون گاؤں کی سرحد پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عبدالحق کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ تو بابا جی، میرا گاؤں پاکستان میں ہے۔ تمہارا گاؤں پاکستان میں ہی ہو سکتا تھا۔ عبدالحق کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا، وہ الجھ رہا تھا۔ مگر بابا، ہم ہندو بن کر کیوں سفر کریں؟ اللہ کا حکم ہے، اپنی مصلحت وہ جانے، کیا پتہ اس میں تمہارے لیے آزمائش ہو۔ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، میں تو ابھی واپس جا رہا ہوں۔
کہاں؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا، تمہارے پاس بھی کام کے سلسلے میں آیا تھا، اب آگے ایک اور کام کرنا ہے۔ وہ سب افسردہ ہو گئے۔ اتنی سی دیر میں بابا انہیں اپنے گھر کا فرد لگنے لگے تھے۔ تو انقلاب ایسے آتا ہے، نور بانو سوچ رہی تھی۔ اگر کسی اور نے یہ سب کچھ اسے سنایا ہوتا تو وہ اسے گھڑی ہوئی کہانی، کوئی افسانہ قرار دیتی، لیکن وہ تو اس انقلاب کی عینی شاہد تھی۔ یہ بات ہی کیسی ناقابل یقین تھی کہ وہ کوٹھے پر تلاوت کر رہی تھی اور چھوٹا ٹھاکر اوپر چلا آیا تھا۔ وہ جو اس سے ڈرتی رہی تھی وہ تو اسے دھتکار کر بھگا دیتی، اور وہ نہ جاتا تو وہ کوٹھے سے کود جاتی، لیکن اس کے آنے کے بعد وہ جیسے اس کے حکم کی پابند ہو گئی تھی۔ وہ اس کے حکم پر پڑھ رہی تھی، اس کے حکم پر توقف کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اسے چھوٹا ٹھاکر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو اس کے نزدیک آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ تھا جو اس کی قرات سننے کے لیے چلا آیا تھا۔ آدمی بھولنا چاہے تو بڑی سے بڑی بات نہایت آسانی سے بھول جاتا ہے، بس جتنی بڑی بات ہو اسے بھولنے کے لیے اتنا ہی طاقتور جواز ہونا چاہیے۔ نور بانو کے پاس تو طاقتور ترین جواز تھا، وہ اس کے ایمان کا معاملہ تھا، مگر اب وہ جواز ختم ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹے سے لمحے نے کتنی آسانی سے چھوٹے ٹھاکر کو اوتار سنگھ سے عبدالحق بنا دیا تھا۔ اب وہ بھولی ہوئی ہر بات یاد کر سکتی تھی، چاہے اس کے نتیجے میں اسے کتنی ہی شرمندگی ہو۔ وہ تو آخرت کی شرمندگی سے ڈرتی تھی، دنیا کی شرمندگی تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ تو غلطی کی سزا ہے، اور اس پر وہ توبہ اور استغفار کر سکتی ہے۔ چنانچہ نور بانو سوچ رہی تھی، یاد کر رہی تھی، حالانکہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ سب کچھ زبردستی بھولے بیٹھی تھی۔ وہ سب اسے یاد تھا، مگر اس نے اسے لاشعور کے نہا خانے میں دھکیل دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ شروع کہاں سے کرے؟ اسے اماں کی بات یاد آئی۔ اماں نے کہا تھا، تم لوگ میرے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود چھوٹے ٹھاکر کے متعلق بدگمانی کرو تو گناہگار تو ہوگی نا، اور سمجھو گی کہ وہ کار ثواب ہے۔ ہوا نا دوہرا نقصان؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا نقصان کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ کم از کم بدگمانی سے تو بچی رہو گی تم۔ اسے یاد آیا، اس نے اماں سے بدگمانی نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اصرار کیا تھا کہ وہ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق انہیں بتائیں۔ اب اسے اماں کی کہی ہوئی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ اماں نے کہا تھا، چھوٹا ٹھاکر جھوٹ نہیں بولتا، یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ بچپن ہی سے ہر بات پر غور کرنے والا تھا، سوال بہت کرتا تھا۔ ماں کی موت کے بعد اس نے پوجا چھوڑ دی۔ اس کا یقین ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والی ہستی واحد ہے۔ وہ کہتا ہے، جہاں کئی حکمراں ہوں وہاں فساد ہوتا ہے، نظام نہیں چلتا۔ وہ بڑے خلوص سے، محبت سے اس واحد ہستی کی جستجو کر رہا ہے۔ وہ اس واحد ہستی سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے کافر سمجھنا بھی بڑی زیادتی ہے۔ آج اماں کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی تلاوت سن کر ہی تو اوپر آیا تھا، اور جو آیات اس نے سنی ان کا ترجمہ بھی سنایا، پھر اس نے کلمے سے اللہ کے کلام کی سچائی کی گواہی دی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، وہی بدگمانی کرتی تھی، اور اس روز اماں نے یہ وجہ بھی بتائی تھی کہ ان کے اصرار کے باوجود وہ کبھی نیچے ان کے گھر کیوں نہیں آیا۔ اماں کا بیٹا بننے کے بعد ان کے گھر کی عزت اس کے گھر کی عزت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نیچے آئے جائے اور لوگ باتیں بنائیں۔ دوسرے وہ خود کو انسان سمجھتا تھا، خطا کا پتلا۔ وہ نظر کے بہکنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس نے خود کو آزمائش سے دور رکھا۔ وہ اماں کی اعتباری قائم رکھنا چاہتا تھا، اور اب نور بانو اس کا احسان سمجھ سکتی تھی۔ اس نے نیچے نہ آ کر دوسروں پر احسان کیا تھا۔ کون کون آزمائش میں پڑ جاتا؟ نیچے بھی تو خطا کے پتلے ہی رہتے تھے، وہاں بھی تو بہکنے والی نظریں تھیں۔ تو یہ ہے وہ شخص جسے اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کافر اور مشرک کہتی رہی، جبکہ اس میں دو اوصاف تھے جو بہت اچھے مسلمانوں میں ہوتے ہیں۔ اس نے بڑا ظلم کیا، اس پر بھی اور خود پر بھی۔ اپنی کمزوری کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ اس سے لڑ نہیں سکتی تھی، اسے دور نہیں کر سکتی تھی۔ سو وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپا کر بیٹھ گئی، اور وہ اسے کافر اور مشرک کہتی رہی۔
اس کی ہر بات ہر عمل پر شک کرتی رہی، اسے مکار اور سازشی سمجھتی رہی۔ مگر اب وہ اپنی کمزوری کے بارے میں سوچ سکتی تھی، اس سے آنکھیں چار کر سکتی تھی۔ اس کمزوری کے نتیجے میں اس نے چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس پر وہ توبہ کر سکتی تھی۔ بس ضروری یہ تھا کہ وہ اس بارے میں سوچے۔ اس کی کمزوری تھا چھوٹا ٹھاکر، ٹھاکر اوتار سنگھ۔ وہ اس لمحے کو منحوس کہتی تھی جب اس نے چھوٹے ٹھاکر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس وقت تو وہ محبت کو جانتی بھی نہیں تھی، بس چھوٹے ٹھاکر کو جب اس نے دیکھا تو واضح طور پر اسے ایسا لگا کہ وہ اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اتر گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ ہندو ہے۔ شروع میں اس نے اس دید کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ پریشانی اس وقت شروع ہوئی جب اسے احساس ہوا کہ چھوٹے ٹھاکر کا سراپا اس کی آنکھوں میں نقش ہو گیا ہے۔ وہ کسی وقت بھی اسے دیکھ سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ سکتی تھی۔ تب اپنے اوپر یہ بے اختیاری اسے بری لگنے لگی۔ ایک کافر کو اس طرح دیکھنا، یہ تو ایمان خراب کرنا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن اسے نگاہوں سے اور دل سے وہ دور نہ کر سکی۔ دل بڑی ظالم بلا کا نام ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ اسے بار بار دیکھے اور قدم ڈیوڑی کی طرف اٹھنے لگتے، مگر دل سے تو آدمی لڑ سکتا ہے۔ نوربانو نے اپنے قدموں کو ہر بار ڈیوڑی میں پہنچنے سے روک لیا، لیکن نگاہوں کا وہ کچھ نہ کر سکتی تھی جن میں چھوٹا ٹھاکر بس گیا تھا۔ وہ کہیں بھی بیٹھی ہوتی، کچھ بھی کر رہی ہوتی، اچانک اسے چھوٹے ٹھاکر کا خیال آتا اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے اپنے روبرو نظر آنے لگتا اور اس کے پاس اسے ہٹانے کا اختیار نہیں تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ محبت ہے، اسے چھوٹے ٹھاکر سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کے نزدیک یہ ناپاک محبت تھی۔ وہ اس محبت کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں وہ اس محبت پر لعنت بھیجنے لگی۔ اس نے اس پر سوچنا بھی کبھی گوارا نہیں کیا۔ محبت کے لطیف پہلوؤں سے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یوں محبت نفرت کا روپ دھارنے لگی اور نفرت دن بدن بڑھنے لگی۔ بس ایک ہی عمل ایسا تھا جس کے دوران اوتار سنگھ کی شبیہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھا قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ احساس ہوا تو وہ کثرت سے قرآن پڑھنے لگی۔ قرآن پڑھتے ہوئے اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی اور وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتی تھی۔ سو اس نے تلاوت قرآن پاک کو اپنا قلعہ بنا لیا اور اس میں محصور ہو گئی۔ لیکن وہ ہر وقت تو قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی۔ خالی وقت میں اسے اوتار سنگھ کی شبیہ سے لڑنا پڑتا تھا، اور رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے تو اس کا تصور جیسے مہمیز ہو جاتا تھا۔ بہرحال وہ پوری شدت سے اس سے لڑتی تھی۔ اپنی اس الجھن میں وہ اس طرح گم تھی کہ اسے گرد و پیش پر دھیان کی فرصت ہی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی اس نے کئی بار دیکھا کہ دو خاص اوقات میں، صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت، باجی کے قدم خود بخود ڈیوڑی کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہی نہیں، ڈیوڑی کی طرف جاتے ہوئے ان کے قدموں میں جھجک اور لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، ویسی ہی جیسے اس کے قدموں میں ہوتی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ خود کو روک لیتی تھی جبکہ باجی کھینچی چلی جاتی ہیں، اور ایسے میں ان کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھرے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لیے دلچسپی کا معاملہ تھا۔ کہیں باجی کے ساتھ بھی وہی تو نہیں ہو رہا ہے جو میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ یوں اسے ایک ایسا مشغلہ مل گیا جس میں اس کا دھیان بٹنے لگا۔ وہ باجی کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ چند ہی روز میں اسے احساس ہو گیا کہ باجی میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ عصر سے پہلے وہ دالان میں تخت پر جا بیٹھتی تھیں، پھر عصر کی اذان ہو جاتی تب بھی وہ وہیں بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ اماں انہیں آواز دیتی، حور بانو عصر نہیں پڑھو گی؟ تب وہ اٹھتی اور عصر پڑھتی۔ عصر سے مغرب تک تینوں بہنوں کا لگا بندھا معمول تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، مگر وہ اب دیکھ رہی تھی کہ تلاوت میں باجی کا دل پہلے کی طرح نہیں لگتا ہے۔ وہ وضو پر زیادہ دھیان نہیں دے رہی تھیں۔ پھر اسکول کی گرمی کی چھٹیاں ہوئیں، اوپر والے گاؤں چلے گئے۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ کم از کم وہ قدموں کو روکنے باندھنے کی مشقت سے تو بچ گئی، لیکن اس نے دیکھا کہ باجی بہت بدل گئی ہیں۔ وہ کھوئی کھوئی سی رہتی، اکثر بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتی۔ اوپر والے ابھی نہیں آئے تھے کہ اماں نے استانی جی کو ان کی دینی تعلیم پر مامور کر دیا۔ استانی جی نے اپنے لیے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت منتخب کیا تھا۔ یوں ان کا یہ نیا معمول شروع ہو گیا۔ پھر اوپر والے لوٹ آئے۔ اس دن باجی بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔
असर से पहले उन्होंने सलाइयाँ और ऊन का गोला लिया और दालान में बड़े तख्त पर जा बैठी। नूरबानो वुजू करने के लिए निकली तो पहली बार उसने तफसीली जायजा लिया। इससे पहले उसने कभी बाजी के मामले में तजस्सुस नहीं किया था। वो दबे कदमों दालान की तरफ बढ़ी और जरा पीछे ही रुक गई। वो बाजी को बहुत गौर से देख रही थी। बाजी के हाथों में सलाइयाँ थीं, मगर साकित, बल्कि वो तो सलाइयों को देख ही नहीं रही थीं। उनकी नजरें तो सामने कोठे पर थीं। नूरबानो ने उन नजरों की सिमत देखा। कोठे पर जालियों के उस पार छोटा ठाकुर बैठा हुआ नजर आया। बाजी उसको देख रही थी और उनकी निगाहों में अजीब सा वालिहानापन था। नूरबानो का पहला तासुर ये था कि छोटा ठाकुर भी बाजी को देख रहा होगा, लेकिन चंद ही लम्हों में उसे एहसास हो गया कि उसका अंदाजा गलत है। छोटा ठाकुर तो कोठे पर इधर से उधर टहले जा रहा था और उसने एक बार भी दालान की तरफ रुख नहीं किया था। वैसे अगर वो उस तरफ देखता तो बाजी को भी देख सकता था और उसे भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दोनों उसे देख रही थीं। फिर नूरबानो को एक तब्दीली का एहसास हुआ। छोटे ठाकुर के टहलने की रफ्तार बढ़ गई थी। यही नहीं, उसके जिस्म का एक एक उज़्व उसके अंदरूनी इज़्तिराब का इजहार कर रहा था और बाजी गिरदो पेश से बेखबर वालिहाना नजरों से उसे तके जा रही थीं। नूरबानो की समझ में छोटे ठाकुर का इज़्तिराब नहीं आया। वो कोठे पर क्यों टहल रहा था? अगर बाजी की वजह से टहल रहा था तो उसने उनकी तरफ देखा क्यों नहीं? बहरहाल ये था कि बाजी उसे देख रही थी। इस बात की भी तस्दीक हो गई कि बाजी के साथ भी वही हुआ है जो उसके साथ हुआ था। फर्क इतना था कि बाजी खुद से लड़ नहीं रही थी, बल्कि वो इसमें खुश थीं। वो वहीं खड़ी रहती, लेकिन अम्मा की आवाज ने उसे चौंका दिया। हूरबानो, असर पढ़ लो, उस्तानी जी आती होंगी। हूरबानो तो बाद में गई, पहले नूरबानो दालान से गुजरकर गुसल खाने की तरफ बढ़ गई। उस्तानी जी के जाने के बाद उसने मगरिब पढ़ी, सलाम फेरा तो पता चला कि बाजी पहले ही उठ चुकी हैं। वो फिर दालान की तरफ गई। बाजी वहां मौजूद थी। वो तख्त पर बैठी उसी सिमत घूर रही थी। इस बार उन्होंने सलाइयों और ऊन के गोले का तकल्लुफ भी नहीं किया था। नूरबानो ने जालियों के उस पार देखा। ऊपर अंधेरा होने लगा था, लेकिन छोटा ठाकुर एक हयूले की तरह दिखाई दे रहा था और अब उसका रुख जालियों वाली दीवार की तरफ नहीं था। वो इस बात से बेखबर था कि दालान से उसे देखा जा रहा है। इससे नूरबानो को एक फायदा जरूर हुआ। उसके अंदर की खुद मलामती कम हो गई। मलामत का रुख अब बाजी की तरफ हो गया था। क्या बाजी नहीं जानती कि वो काफिर है, मुशरिक है? फिर वो उसकी तरह खुद को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो तो बड़ी हैं, ज्यादा समझदार हैं। और कभी कभी उसे ख्याल आता कि एक छोटा ठाकुर भी जरूर बाजी को देखता होगा। ये ख्याल आता तो उसे बाजी से रकाबत होने लगती, मगर वो थोड़ी देर की बात होती। फिर वो सोचती, चलो अच्छा है, मेरी जान तो छूटी, बाजी अपनी जाने, अल्लाह के आगे जवाब भी खुद ही देंगी। कभी वो सोचती कि अगर छोटा ठाकुर मुसलमान होता और वो दोनों बहनों को देखता तो उसकी तरफ कभी मुतवज्जह ना होता। वो बाजी से ही मोहब्बत करता। बाजी है ही इतनी खूबसूरत और वो खुद इतनी मामूली सी लड़की है, उसे तो कोई दूसरी नजर देखना भी गवारा ना करे। ये एहसास कमतरी शुरू ही से उसके साथ था। उसे शिद्दत से एहसास था कि बाजी और गुलनार के सामने वो नौकरानी लगती है। एहसास कमतरी ने उसे कम आमेज बना दिया था। वो बहनों में घुलती मिलती नहीं थी, ज्यादा वक्त किताबों के साथ ही गुजारती थी। एहसास कमतरी तो अलग रहा, उसे तो अल्लाह से भी शिकायत थी। अम्मा और अब्बा दोनों ही बहुत खुश शक्ल और खूबसूरत थे, फिर अल्लाह ने उसे ऐसा क्यों बनाया? एक बार चचा ने हंसकर कहा था, मुझे तो लगता है भाभी कि आपकी ये बेटी बदल गई है कहीं। ये आपकी और भाई की बेटी तो लगती ही नहीं। चंद रोज बाद एक अजीब बात हुई। वो बैठी मुताल्ला कर रही थी कि बाजी कमरे में आई। नूर, नूर उठो तो, कुछ दिखाना है तुम्हें। उनके लहजे में सनसनी आमेज मुसरत थी। क्या है बाजी? वो झुंझुला गई। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? दालान में। और कहाँ ले जा सकती हूँ मैं तुम्हें? मैं पढ़ रही हूँ बाजी, यही बता दो ना, क्या बात है? बहुत अजीब बात है, बताने में मजा नहीं आएगा, आओ ना। बाजी उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। वो बहुत झुंझुलाई, लेकिन बहरहाल वो बाजी को बहुत लिहाज करती थी। उठ गई। बाजी उसका हाथ पकड़कर उसे दालान में ले गई। आओ यहाँ बैठो। बाजी ने उसे तख्त पर बिठाया और खुद भी बैठ गई।
नूरबानो समझ तो गई थी लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए इधर उधर देखती रही। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या आज बाजी हर लिहाज, हर हिजाब खत्म कराएंगी? वो तासुब से सोच रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है बाजी, उसने लहजे में मायूसी समोते हुए कहा। जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो यहाँ नहीं, ऊपर है, कोठे पर। ये सुनकर नूरबानो का दिल हलक में आ गया। उसने फैसला किया कि आज बाजी को खूब सुनाएगी। कोठे पर? उसने हैरत से कहा और कोठे की सिमत देखा। वहां 2 आदमी बैठे हैं, मगर इसमें क्या खास बात है? देखना इतना जरूरी नहीं, तुम जरा कान लगाकर सुनो। नूरबानो ने चंद लम्हे समात पर जोर दिया। हाँ, पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल ठीक, मगर ये सुनो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। नूरबानो की आंखें हैरत से फैल गईं। अरे हाँ, ये तो अरबी पढ़ रहे हैं। हाँ, बाजी ने कहा, मगर उनका फातिहाना लहजा नूरबानो को बहुत बुरा लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि इसमें बाजी की खुशी की क्या बात है। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो अरबी क्यों पढ़ रहे हैं। बाजी के लहजे में बनावटी हैरत थी। इसमें क्या खास बात है बाजी, लोग अरबी भी पढ़ते हैं और फारसी भी, लेकिन एक हिंदू अरबी क्यों पढ़ने लगा? बाजी ने एतराज किया। नूरबानो का दिल बहुत जोर से धड़का। ये वो लम्हा है जब बाजी खुलकर सामने आ सकती हैं। उसने छोटे ठाकुर को पहचान लिया था, मगर उसने तजाहुले आरिफाना से काम लेते हुए कहा, हिंदू? ये तुम कैसे कह सकती हो बाजी? एक मुसलमान लड़का भी तो रहता है वहां। वो तो है, लेकिन इस वक्त जो पढ़ रहा है वो मुसलमान लड़का नहीं, छोटा ठाकुर है। नूरबानो ने बहुत गौर से बाजी को देखा। ये तुम कैसे कह सकती हो बाजी? बाजी चोर सी हो गई, लेकिन अब वो पीछे भी नहीं हट सकती थी और उन्हें नहीं मालूम था कि वो भी छोटे ठाकुर को पहचानती है। मैं पहचानती हूँ उन दोनों को। उनके लहजे में हिजाब था। कभी कभी स्कूल जाते आते नजर आते हैं दोनों। ये छोटा ठाकुर है। अब के नूरबानो के दिल में रकाबत की जो लहर उठी वो बेहद तुंद थी। उस वक्त वो हर कीमत पर बाजी को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी, उन्हें मायूस करना चाहती थी। लेकिन बाजी, मैंने सुना है कि हिंदू भी अरबी फारसी पढ़ते हैं। देखो ना, इल्म तो किसी की भी मीरास नहीं। और उसे खुशी हुई कि बाजी को मायूसी हुई। वो खामोश होकर सोचने लगी। उनके अंदाज से लगता था कि वो इस बात को गैर मामूली साबित करना चाहती हैं और इसके हक में कोई दलील ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उस लम्हे एक अजीब बात हुई। ऊपर मौजूद पढ़ाने वाले ने अचानक तिलावत शुरू कर दी। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और वो बड़ी खूबसूरत किरात कर रहे थे और वो सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। दोनों बहनें मबहूत होकर सुन रही थीं। तिलावत खत्म हो गई, फिर भी चंद लम्हे उन्हें इधर उधर का होश नहीं था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाजी ने फातिहाना लहजे में कहा, अब क्या कहती हो? नूरबानो, बात सिर्फ अरबी पढ़ने की नहीं, ये तो कुरान की तिलावत थी। नूरबानो को उसका फातिहाना लहजा बहुत बुरा लगा। बाजी यूं खुश हो रही थी जैसे इसमें उनका कमाल हो, लेकिन उसे बहरहाल एतराफ़ करना पड़ा कि वाकई ये गैर मामूली बात है। उस वक्त मगरिब की अजान शुरू हुई और कोठे पर दोनों अफराद उठ खड़े हुए। पढ़ाने वाला नूरानी चेहरे वाला, बारिश अधेड़ उम्र आदमी था। वो दोनों भी वुजू के लिए चल दी। उस रोज़ नूरबानो बाजी के बारे में सोचती रही। ये बात तय थी कि बाजी को छोटे ठाकुर से मोहब्बत हो गई है। यूं छोटे ठाकुर से मोहब्बत उसे भी थी, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा था। वो इस मोहब्बत पर नादिम थी और इस मोहब्बत से नफरत करती थी, जबकि बाजी इस मोहब्बत में सरशार थी, खुश थी। वो इस फ़र्क के असबाब पर गौर करने लगी। उसे खुशी हुई कि वो बाजी से बेहतर है। वो एक मुशरिक और काफिर से मोहब्बत पर मजबूर हो गई है, तो कम अज़ कम अपनी इस मजबूरी से नफरत तो करती है। वो अपने महबूब से नफरत करने की कोशिश तो करती है, वो भी अल्लाह की खातिर। बाजी ने तो खुद को इस मोहब्बत के सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने तो सुपुर्दगी ओढ़ ली है। वो तावीलें घड़ती हैं, जवाज ढूंढती हैं। ये नहीं सोचती कि अरबी पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं हो जाता। मुशरिक और काफिर तो अरबों में भी थे और अरबी उनकी मादरी जुबान थी, और कुरान की तिलावत सुनने से भी कोई मुसलमान नहीं हो जाता। यूं अपने मौक़िफ़ पर उसका यकीन और बढ़ गया। मगर आज साबित हो गया कि बाजी दुरुस्त थी
اور وہ غلطی پر تھی، لیکن باجی یہ دن دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھیں۔ وہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ اسے اپنا بہت اچھا گمان رکھنے والی، محبت کرنے والی، سیدھی سچی بہن پر بہت پیار آیا، جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اسے رونا آ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ جسمانی طور پر ہی نہیں، صورت شکل میں ہی نہیں، باطنی طور پر بھی باجی کی ضد تھی۔ اس نے گمان اچھا نہیں رکھا۔ اس نے محبت جیسی خوبصورت چیز کو بھی بدصورت بنا دیا۔ وہ کھل کر اسے برا کہتی رہی۔ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس نے کبھی کسی ہندو کو برا نہیں کہا تھا، مشرک اور کافر تضحیق کرنے کے انداز میں نہیں کہا تھا۔ بری بات یہ تھی کہ وہ اپنی مذمت کرنے سے بچنے کے لیے اسے برا کہتی تھی، اس کی توہین کرتی تھی۔ اللہ اسے معاف کرے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، اس لیے کہ نہیں معلوم کب اللہ کی ہدایت اسے نصیب ہو جائے۔ اس کی نگاہوں میں پھر وہ منظر پھر گیا، سماعت میں پھر وہ آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ اور شرمندہ ہو گئی۔ چھوٹا ٹھاکر ایمان پر پیدا نہیں ہوا تھا، مگر وہ اللہ کی روشن دلیل پر ایمان لایا تھا۔ وہ اس کے مقابلے میں کتنی چھوٹی اور حقیر ہے۔ اس نے اللہ کی بین اور روشن دلیلیں ہزاروں بار پڑھی تھیں، مگر انہیں نہ کبھی اس طرح سمجھا تھا اور نہ ان سے اپنے ایمان کو تازہ اور مستحکم کیا تھا۔ پھر اچانک اس کے وجود میں اطمینان اور خوشی کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے سوچا، اب تو مجھے اس محبت پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تو میں اسے محترم سمجھ کر بھی محبت کر سکتی ہوں۔ اب تو سلیقے سے محبت کی طرح محبت کی جا سکتی ہے۔ اندر سے کسی حریص جذبے نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں، اب کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اب وہ تمہیں مل سکتا ہے۔ اور نور بانو تڑپ گئی۔ وہ پھر رونے لگی۔ بہنیں رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ہڑبڑائی۔ بہنوں کو تو اپنے حصے کی بڑی سے بڑی خوشی دی جا سکتی ہے، اور میں تو خود اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں کیا ہوں، کیسی ہوں۔ میں تو چاند کی بس آرزو کر سکتی ہوں۔ اسی وقت رابعہ اس کے پاس آ گئی۔ اس نے نماز کے لیے چند چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرانے کا وعدہ کیا تھا، پھر وہ زبیر کو یاد کراتی۔ بے چین، مضطرب اور شرمندہ نور بانو کے لیے اس وقت صرف اس کام میں سچی خوشی اور روحانی سکون تھا۔ وہ رابعہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔